بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ ایک محاورہ مشہور ہے کہ 100 سونار کی اور ایک لوہار کی۔ اسی طرح ایک محاورہ اور مشہور ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک آدمی تھا تو اس سے فوج میں بھرتی ہونے کا بڑا شوق تھا، تو اس نے فوج والوں کو جا کر کہا جی میں 50 میل تک دوڑ لگا لیتا ہوں اور مسلسل لگا لیتا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، جی بڑا جوان ملا ہے کہ 50 میل تک دوڑتا ہے، اس کا تو مقابلہ کرنے والی ہماری فوج کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو اسے فوج کے اندر بھرتی کر لیا گیا۔ اب اسے مکھن کھلائے گئے، دودھ پلایا گیا، دہی کھلایا گیا اور اسے بادام کھلائے گئے۔ تو کھا کھا کے اسے پتہ تھا میرے سے بھاگنے والا تو کوئی نہیں ہے، 50 میل کوئی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کھا کھا کے نا وہ ماشاءاللہ خوب ہٹا کٹا ہو گیا۔ تو ایک نیا کرنل آیا تو اس نے اسے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس بندہ ہے اور یہ 50 میل بھاگنے والا ہے، اس کے ساتھ دوڑ لگانے والا کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، 50 میل والا تو کوئی نہیں، یہ 5 میل والا ہمارے پاس ہے، تو اس کے ساتھ اس کی دوڑ لگا دو۔ تو جب 5 میل والے کے ساتھ دوڑ لگائی نا تو وہ بندہ پہلے میل کے اندر ہی بیٹھ گیا۔ کہنے لگا جی او وقت ہور سی۔ تو یہ لطیفہ بالکل غیر سیاسی ہے، اس کا مرزا صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے بڑے غور سے مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ کلپ جو تھا وہ دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جی 5 منٹ میں 10 کٹنگ تھی۔ جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں، اس 5 منٹ کے 10 کٹنگ والے کلپ نے مرزا صاحب کے دل و دماغ پر وہ اثر کیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو ہنسی آ رہی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے پی ٹی وی پر بٹھا دیتے، پی ٹی وی پہ بلا مجھے، یعنی پی ٹی وی پر مناظرہ کر لینا تھا۔ تو ہمیں کیا پتا تھا جی آپ کی یہ خواہش ہے۔ تو مرزا صاحب پی ٹی وی آج کل کوئی نہیں دیکھتا، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اگر آپ چھپنا چاہتے تھے پی ٹی وی پر تو ہمیں پہلے بتا دیتے، آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہم۔ آپ اپنا نمائندہ بھیجتے اور نمائندے کو بھیج کر کہہ دیتے کہ جی مرزا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اکیلے میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور پی ٹی وی کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی خواہش کا احترام کیا جاتا۔ تو کیونکہ وہ جنازہ تو بڑے دھوم کے ساتھ نکلتا ہے نا، تو مرنے والے کی آخری خواہش کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ دنیا کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بننے والی تھی، اس لیے ہم پی ٹی وی پر کچھ انتظام کر لیتے کہ چلیں کم از کم پی ٹی وی پر آپ کو بٹھا دیا جاتا، پی ٹی وی پر بیٹھ کے کم از کم آپ سے بات کر لی جاتی۔ پچھلے دنوں میں عمر شریف کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ شاید اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے پی ٹی وی جانا چاہتے ہیں، تو چلیں، تو آپ کی اپنی خواہش تھی، ہم اس کا احترام کرتے اور ضرور آپ کو پی ٹی وی پر جا کر بٹھا دیتے اور وہاں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھیج دیتے جی آپ پی ٹی وی پہ جا کر یہ مرزا صاحب سے گفت و شنید کر لیں اور بات چیت کر لیں۔ اس کے ساتھ مرزا صاحب نے ایک شارٹ کلپ چھوڑا نا، اس شارٹ کلپ کے اندر کہتے ہیں جی یہ مولوی جو ہیں یہ تو میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، میں نے تمہیں اجازت دی تھی۔ مرزا صاحب رگڑتے نہیں ہیں، آپ کی ایڑیاں رگڑواتے ہیں۔ جیسے بچے کو کوئی چیز نہ ملے نا تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہے اپنی نا، تو آپ کا وہ حال علماء کرتے ہیں۔ اکیلے میں تو مجھے پتہ ہے نا، میں تو جہلم کا رہنے والا ہوں نا، یہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں وہ مولوی مصعب کی طرف نہ جانا، وہ بڑی بلا ہے، بڑی بلا ہے، اور اسے میرے پاس لے کر نہ آنا، اور مجھے کسی ایسی جگہ بھی لے کر نہ جانا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہو۔ یہ تو مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں نا، یہ میں نے سارے آپ کی جملے دہرائے ہیں، ورنہ مولوی مصعب کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اساتذہ کی برکت سے اس نے علوم نبوت کو حاصل کیا ہے، اور آپ جیسے فتنہ پرور جو لوگ ہیں اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس شارٹ کلپ کے اندر ایک بات یہ بھی تھی، مرزا صاحب کہہ رہے تھے جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ مرزا صاحب جہاں پر آپ کی عقل ختم ہوتی ہے تو وہاں سے علماء کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس کی میں آپ کو ہلکی سی جھلک دکھلا دیتا ہوں۔ اور بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔
تو یہ اس کی ہلکی سی جھلک ہے. تو آپ کی عقل دیکھیں کہاں ہے اور علماء کی عقل کہاں ہے. پھر ایک شارٹ کلپ کے اندر ایک بات یہ بھی کی کہ جی صرف عقیدے پر بات کرنی تھی, دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی اور آپ اس کی وہ پہلی وہ اس کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کرنی تھی. تو کیوں جی قاضی بات مرزا پر بات کرتے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ یا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آپ نے بکواسات کی ان پر بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے جھوٹ بولے تھے ان پر بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ پتہ آپ کو سب کچھ ہے, صرف آپ نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا تھا جو آپ کا پردہ چاک ہو چکا ہے. کہتے ہیں مجھے اکیلے کمرے میں بٹھا دیا جائے, اکیلے وہ ہوتے اکیلا میں ہوتا. اب اس پر میں آپ کو کیا کہوں, یہ آپ نے اکیلے کمرے میں کیا کرنا تھا, اب اس پر آپ کو کیا کہوں اس پر میں. کہتے ہیں جی خدا کی قسم دیوبندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے, تو کہتے ہیں 3 ملاؤں کو بٹھا دیں اور ایک طرف مجھے بٹھا دیں, تو خدا کی قسم میں اکیلا بیٹھوں گا تو دیوبندیت کا جنازہ وہاں سے اٹھے گا. خدا کی قسم قیامت تک کے لیے جو بندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے تو تم لوگ دیکھنا. مرزا صاحب مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ دیوبندیت کا جنازہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, لیکن آپ کو جو ان 2 دنوں کے اندر تاریخی جمال گوٹا ملا ہے نا, یہ میرا روایتی جواب ہے, جو تاریخی جمال گوٹا ملا ہے اس سے آپ دی ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو چکی ہے.